اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام اپنانے والا بنایا، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو مرنے تک، ہماری اولاد کے بھی، ہمارے خود کے بھی مرنے تک اللہ محفوظ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ، قیامت تک آنے والی نسلوں کا خاتمہ ایمان پر، ایمان کامل پر فرمائے۔ بہت بڑی دولت ہے۔ آئے دن کیا کیا فتنے چل رہے ہیں دنیا میں، آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے مسلمانوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ ایسا سمجھیے کہ ہاتھ دھو کر پڑے ہیں۔ میڈیا بولو، اخبارات بولو، فلمیں بولو، کس طریقے سے مسلمان نوجوانوں کو، مسلمان نوجوان لڑکیوں کو اسلام سے، ایمان سے پھیرنے کے لیے اور انہیں گندا کرنے کے لیے اور ان کے اخلاق کو خراب کرنے کے لیے، انہیں بے حیا کرنے کے لیے کس طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے فرانس میں، اور اسی طرح وہ بیلجیم کچھ ملک ہے، اور اسی طرح اور ممالک میں پردے پر پابندی لگائی گئی، پردے پر پابندی لگائی گئی کہ عورتیں پردہ نہیں کر سکتی۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں پردے کی کیا اہمیت ہے۔ اب تو کسی مولوی ملا کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بٹھائے ہر ایک کے پاس پردے کی اہمیت پر باتیں آ رہی ہیں، انفارمیشن۔ اب مجھے یہاں بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، مولانا تمہیں پردے کے بارے میں بولو، کیا بولنے کی ضرورت ہے۔ اب تو ماشاءاللہ پردے پر جب پابندی لگی نا، تو فرانس میں اسلام لانے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ بولتے ہیں نا ایکشن ری ایکشن۔ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، تم کسی واقعے کو ناپسند کرتے ہو، یا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو سکتا ہے انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے اس میں خیر ہو۔ واقعات جو بھی آتے ہیں، ہمیں واقعات سے باخبر ہونا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا بھی لینا ہے، اس سے سبق لینا ہے۔ ہر سال 10,000 مسلمان ہو رہے ہیں فرانس میں، یوروپ کنٹری میں۔ پریشان ہیں وہ لوگ، وہ تو اسلام کو دبا رہے ہیں۔ ادھر اسلام کی یہ حقیقت ہے کہ جتنا اسے دبائیں گے اتنا یہ ابھرے گا۔ دبا رہے ہیں وہ تاکہ لوگ مسلمان نہ ہوں، لیکن ہوا کیا، تعداد بڑھ گئی۔ کیوں؟ اور وہ جو مسلمان ہونے والے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں۔ ان کو پتا چلا کہ اسلام جب حجاب پر پابندی لگائی گئی، سب نے اسلام کی تعلیم کیا، حجاب کے سلسلے میں قرآن سنت کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ تب جا کر کے ان کو پتا چلا کہ پردہ کتنی بڑی عزت کی چیز ہے، یہ تو حیا، پاک دامنی، اپنی عزت کو سنبھالنے کی چیز ہے، یہ کوئی قید نہیں ہے، ذلت نہیں ہے، اس میں کوئی عورت کو ذلیل نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ تو اس کی عزت اور اس کے ناموس، اس کے تقدس کی حفاظت کے خاطر ہے۔ یہ سمجھ میں بات آئی، چونکہ ان کو پتا ہے وہ لوگ بے حیائی کے کیا بولتے ہیں، وہ گندے سمندر میں لت پت ہیں۔ سمندر بھی نہیں بول سکتے، اسے کیا بولتے ہیں، گٹر کے پانی میں۔ خاندان، معاشرہ، میاں بیوی والے رشتے سب کچھ ختم ہو گئے وہاں۔ کیوں؟ جس معاشرے سے بے حیائی، مطلب حیا چلی جائے اور بے حیائی آ جائے، تو پھر اس معاشرے میں ماں باپ بچوں کے ساتھ جو محبت والا رشتہ ختم، میاں بیوی کا جو محبت والا رشتہ ختم، گھرانے اجڑ جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں،
خلا طلاق کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے. اتنا ہی نہیں، خودکشی، آتم ہتیا، سوسائڈ کے بھی واقعات کثرت سے ہونے لگتے ہیں. سب کی وجہ کیا ہے؟ بے پردگی. یہ سب انہوں نے غور کیا تو انہوں نے فائدہ اٹھایا. اللہ فرماتے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم لوگ اگر روگردانی کرو گے اللہ کے احکامات سے، اے مسلمانوں، تم لوگ اللہ رب العالمین کے قرآن سے، سنت سے، بتائے ہوئے احکامات سے اگر تم لوگوں نے منہ موڑا، تم نے اگنور کر دیا، تم نے اسلام کو بس چند عبادتوں کا نام تم نے سمجھ لیا، یاد رکھنا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. ایسی قوم کو اللہ پیدا کرے گا جو تم جیسی ہیڑی، بزدل، بے ہمت، بیکار، بے نمازی، بے حیا نہیں ہوگی. وہ باغیرت ہوں گے، وہ باہمت ہوں گے. تو پتہ نہیں یہ جو واقعہ آج چل رہا ہے، حجاب کا جو ہنگامہ چلا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے کتنے لوگ غیر مسلموں میں، کتنی عورتوں کے اندر تڑپ پیدا ہوئی ہوگی. انہوں نے کتنا مطالعہ کیا ہوگا، کیونکہ اب حجاب کے حمایت میں صرف مسلمان نہیں بول رہے نا، کثرت سے کون بول رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس میں، اور ہمارے لیے اس میں بیداری، غفلت سے، نیند سے بیداری کا ایک بہت بڑا یہ واقعہ ہے. ہم اپنے بچیوں کو کتنا پردہ کراتے ہیں. ہم سب کے لیے کیا ہے؟ یہ موقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم لوگ ایمان لائے، اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، تو ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، ان کا امتحان نہیں لیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو کیا ہوتا ہے، کون سچے کون جھوٹے سب پتہ چل جاتا ہے. اللہ کو تو پہلے سے بھی معلوم، لوگوں کو بھی معلوم ہونا نا. تو ایسے واقعات جب آتے ہیں تو لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے مسلمان بھیس میں کتنے منافق لوگ ہیں، کتنے منافقانہ بات کرنے والے ہیں. نام اپنا رحیم رکھا ہو، کوئی میں مثال دے رہا ہوں بھائی، نام رحیم رکھا ہو، نام فاطمہ رکھ لیا ہو، تو اس سے کوئی مومن تو نہیں بنتا نا. ارے ایمان تو دل میں، دل میں جو آدمی اپنے فائدے کے لیے اپنے دھرم سے، اپنے دین سے بغاوت کرے، اس کے اوپر کیا اعتبار ہے جی؟ کہ سب سے پہلے دیش، اس کے بعد دھرم، اس طرح کی بات کرنے والے کون ہیں؟ تو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. یہ کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، خود اپنے بول سے وہ کیا کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں. یہ واقعات سے سبق ہم کو ملتا ہے. اب ہم لوگوں کو دیکھنا ہم کس فہرست میں. فَلَيَعْلَمَنَّ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم جھوٹے ہیں ایمان میں یا سچے ہیں؟ سب اپنے اپنے دلوں پر جھانک کر کے دیکھیں ہمارے اندر پردے کی کتنی اہمیت ہے. آج یہ موقع آ گیا، اب پیر تک کے لیے کیا کر دیا گیا، اسے ملتوی کر دیا گیا. کیوں؟ یہ سب ان کی سازشیں ہیں، ہم سمجھیں. اب اگر ایک لڑکی بھی اگر بغیر حجاب کے چلی گئی تو بعد میں ان کو موقع مل جائے گا، فیصلہ ویسے ہی سنایا جائے گا. تو آزمائش ہے، بچوں کے ماں باپ کی آزمائش ہے. آیا تمہیں تعلیم چاہیے یا پھر ایمان چاہیے؟ بس ایمان کا بڑا حصہ ہے جی حیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الایمان والحیا قرانا. ایمان حیا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اذا رفع احدهما رفع الاخر. ایک اس میں سے چلا جائے دوسرا بھی آٹومیٹک چلا جاتا ہے. حیا چلی گئی ایمان بھی چلا جاتا ہے. پردہ حیا کو بچانے والا ہے، عزت کو بچانے والا ہے، وہ عورت کی عزت کو بچانے والا ہے، اس کی شرم حیا کو بچانے والا ہے. اب اگر کوئی پردہ نہیں کرتی تو پھر وہ کیا کر رہی ہے؟ اپنی نمائش کر رہی ہے. اور ایسی عورتوں پر تو لعنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اگر پردے کے ساتھ بھی جاتی ہے تب بھی شیطان کیا کرتا ہے؟ استشرفها الشیطان، تاک میں لگا رہتا ہے. فرمایا اس کے بعد میں اقرب ما تکون من رحمت ربها وهي فی قعر بیتها. فرمایا سب سے زیادہ اللہ کا عورت مقرب اس وقت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے. کیونکہ باہر جانے میں خطرہ ہی خطرہ ہے. ہاں ضرورت پر گئی، پردے کے ساتھ گئی، جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بغیر پردہ کے جائے گی
تب تو کیا کہنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردے کے ساتھ جا رہی ہے لیکن خوشبو کے ساتھ جا رہی ہے, خوشبو لگا کر کے جا رہی ہے, اس کے خوشبو کو سونگ کر کے کوئی مرد اس کی طرف دیکھتا ہے, فرمایا وہی قضا وہی قضا, وہ زانیہ ہے, وہ زانیہ ہے, وہ بدکار عورت ہے. صرف دیکھتا ہے کوئی مرد اس کو خوشبو لگا کر جانے پر. اب اچھے جائے کہ چہرہ دکھا کر کے کوئی جائے, یہ تو پورے سینٹر ہے نا جی, سینٹر ہے یہ خوبصورتی کا, حسن کا. بعد عورتیں اس کو بھی اشکال کرتی ہیں کہ کیا ہو خالی عورت عورت عورت, مردوں کو نہیں کیا. اللہ عقل نہیں ہم لوگوں کو. مرد عورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر جو کشش رکھی ہے مرد کے لیے, وہ کشش عورت کے لیے مرد کے اندر نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ عورت کے اندر اللہ نے مرد کے لیے کشش رکھی, اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میں اب جو چھوڑ کے جا رہا ہوں بہت سارے فتنے, ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا وہ عورت ہے. عورت مردوں کی کمزوری ہے. عورت جب باہر نکلتی ہے نا بیک وقت چونکہ موقع پرست ہوتا ہے مرد, بیک وقت مرد چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا ہو یا 15 سال کا نوجوان ہو, دونوں کی نظر ایک ہی ہوتی ہے دیکھنے میں. اپنے دل کی بات کون جانتے ہیں؟ فائدہ نہیں اٹھا سکتے الگ بات ہے, لیکن نظریں دونوں کی بھی لالچی نظر ہوتی ہے. اس لیے مردوں کو بھی چاہیے اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنی اچھی بات کہی. آج ہم مرد حضرات ذرا سوچتے نہیں اپنی بیٹیوں کے بارے میں, اپنے بہنوں کے بارے میں, اپنے بیویوں کے بارے میں, اپنے ماؤں کے بارے میں, ادھر ادھر نظر لڑاتے ہیں, گندی نظر لا جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے گندی نظر سے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تم اگر کسی غیر محرم کی طرف دیکھتے ہو نا اور اس کو اگر تم نے استعمال کر دیا, کیونکہ دیکھنا سب سے پہلے ہے, اسی لیے اللہ رب العالمین نے نمازوں کے سلسلے میں پوری نماز کے نام کی صورت نہیں آپ کو ملے گی, پورا نماز کے بارے میں اس میں ہو ایسی کوئی صورت ہے کیا؟ روزہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن روزے کے نام پر کوئی پوری صورت ہو نہیں ہے. زکات بہت امپورٹنٹ ہے لیکن زکات کے نام پر کوئی پوری صورت ہو آپ دکھاؤ نہیں ہے. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام. اسی طرح حج کے معاملے میں پوری صورت ہو نہیں ملے گا آپ کو, صرف وللہ علی الناس حج البیت یہ آیت ملے گی آپ کو. تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. لیکن حیا پاک دامنی معاشرے کے لیے, اسلامی معاشرے کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنی اہمیت کا حامل ہے, اللہ رب العالمین نے پوری سورت النور نازل فرمائی. آپ سورت النور کو پڑھو میرے بھائی, خاص کر کے عورتوں کو پڑھاؤ, اس میں بھی خاص کر کے جو بچیاں شادی ہو کو جانے والی, ابھی شادی ان کی ہونے والی, ان کو پڑھاؤ. شروع سے لے کر آخر تک آپ کو اس میں معاشرے میں کس طرح سے ہمارا معاشرہ, ہماری بیٹیاں بچیاں کس طرح سے عزت ان کی حفاظت کے ساتھ رہ سکتی ہے, اس کے لیے کیا کیا جتن ہمیں اپنانے, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس میں مردوں کو بھی حکم ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں دیکھو اگر تم نے آج کسی غیر محرم کو بری نظر سے دیکھا اور اس کے ساتھ تم نے اپنی خواہش پوری کر دی, یاد رکھنا یہ تمہارے اوپر قرض ہے. تمہاری بھی بیٹیاں ہیں, تمہاری بھی بہن ہے, تمہاری بھی بیوی ہے, تمہاری بھی ماں ہے, وہ قرضہ ہو سکتا ہے تمہاری بیٹی کے ذریعے چکایا جائے. کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ اس طرح کرے, بچو. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ایک صاحب نے آ کر کے مجھے کنٹرول نہیں ہو رہا یا رسول اللہ, زنا کرنا بول کے میرے کو دل ہو رہا. صحابہ تھے مجلس میں, حدیث ہے یہ, حدیث ہے, یہ کوئی واقعہ نہیں سنا, یہ کیا بولتے کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں, بالکل صحیح واقعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت مانگ رہے تھے ایک صاحب. صحابہ اکرام کو غصہ آیا, کیسی بدتمیزی کر رہا ہے, کیسی گستاخی کر رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش, میں اس کی نفسیات سے جانتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, رسول وہ بھی امام المرسلین, پاس بلایا, پوچھا اچھا تم زنا کرنا چاہتے ہو, اچھا جس سے تم زنا کرے ہو اگر وہی کام تمہارے ماں کے ساتھ کوئی کرے تم پسند کرو گے؟ تمہارے ماں کے ساتھ کوئی اس طرح سے حرکت کرے تم پسند کرو گے؟ کہا نہیں. تو تم جس سے کرو گے برائی وہ بھی کسی کی ماں ہوگی نا. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنایا, تم جس سے زنا کرو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی نا. تم اپنی بیٹی سے زنا کرنا پسند کرو گے؟ کوئی دوسرا تمہارے بیٹی کے ساتھ زنا کرے تم پسند کرو گے؟ نہیں نہ کرتے. تو پھر تم اگر کرو گے کسی کے بھی ساتھ وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی نا. سمجھایا آپ نے,
ماں، بیٹی، بہن، بھاؤ، سب کچھ فہرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے پہ ہاتھ مارا. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اللہ پاک کر دے. ہم بہت دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم دعا مانگتے ہیں نا دنیا آخرت کے لیے، کتنا دعا مانگتے. کبھی یہ بھی دعا مانگی ہم نے، اللہ اللہم طہر قلبی عن غیرہ، اللہ میرے دل کو پاک کر دے پروردگار، صرف میرے دل میں اللہ آپ کی محبت ہو، اور آپ کے حکم سے ماں باپ کو محبت کرنا ہے، ماں باپ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہو، بیوی سے محبت ہو، غیر محرم سے محبت نہ ہو، میرے دل کو ایسا پاک کر دیجئے غیر اللہ کی محبت سے. کبھی ہم نے دعا مانگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے دعا مانگی. اس کے بعد وہ صحابی ایسے ہو گئے وہ جب کبھی بھی گھر سے باہر جاتے، زنا تو بہت دور کی بات، کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے بھی نہیں تھے. ہماری بھی ایسی خصلت ہونا چاہیے تاکہ ہماری بیوی بچوں کی، ہمارے بیوی بیٹیوں کی کیا ہو، عصمت عزت کی حفاظت ہو. یہ طریقہ ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو تعفو نساؤکم، تم پاک دامن بنو، تمہاری بیویاں، تمہاری بیٹیاں، تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی. تو پاک دامن بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری عورتیں اگر جب بھی ضرورت سے باہر جائیں پردہ کریں. یہ پردہ اس کا فطری حق ہے، اس کا اسلامی حق ہے. ہمارے اس ملک کا کنسٹیٹیوشن بولتے ہیں نا اس کو، سمویدھان، دستور بھی ہمیں اجازت دیتا ہے. ہم اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم جاہل رہیں گے لیکن بغیر حجاب کے کیا بولتے ہیں. اب آزمائش ہو رہی ہے سب کے اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہے ہیں. کون ایمان کو چھوڑ کر، حیا کو چھوڑ کر کیا کرتا ہے؟ سب کا ایمان، سب کو اللہ تعالیٰ پر کہیں گے. ہاں اس میں خاص کر کے مرد حضرات کی بڑی ذمہ داری ہے. مرد حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا صحابہ کے درمیان، یہ دیوس ہے نا، دیوس یہ جنت میں نہیں جائے گا. اور اس کے ساتھ اور دو قسموں کے بارے میں فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ. ہاں فرمایا الدیوس من الرجال والرجلۃ من النساء ومدمن الخمر، او کما قال علیہ السلام. فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. ایک ہے دیوس مردوں میں، اور ایک عورتوں میں مردوں کی مشابہت کرنے والی وہ، اور اسی طرح تیسرا وہ جو شراب کا عادی ہے، جب دیکھو تب شراب پیتا رہتا ہے. یہ 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مدمن الخمر سمجھتے ہیں ہم، اور رجلۃ من النساء بھی سمجھتے ہیں کہ شراب کا عادی کون ہے، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. ہم نے جان لیا، سمجھ لیا، لیکن یہ دیوس کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس وہ آدمی ہے، وہ مردمان ہے کہ اسے اپنے بیٹی، اپنے بیوی، اپنے بہن کے بارے میں کچھ بھی پرواہ نہیں کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے، کون اس کے پاس آ رہا ہے، کون اس کے پاس جا رہا ہے، کون اس سے بات کر رہا ہے، کون اس سے چیٹنگ کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ یہ چیٹنگ کر رہی ہے، کس کے ساتھ یہ بات کر رہی ہے، کون اس کا بوائے فرینڈ، یہ کالج میں جاتی ہے تو برابر سے اٹینڈ کرتی ہے کالج میں یا نہیں، کوئی پرواہ نہیں. ایسے مردبان دیوس ہیں. فرمایا ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. ہم نے سمجھ لیا نماز پڑھیں گے جنت میں جائیں گے، بیٹی کہاں بھی جائے، مرے، کس کے ساتھ بھی بھاگ جائے. یہ جو دیکھتے ہیں نا ہم لوگ، ہماری عورتیں، ہماری بچیاں اللہ حفاظت پر مرتد ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو کہ ہم لوگوں نے خیال، اپنی ذمہ داری نبھانی چھوڑ دی ہم لوگوں نے. تو ہم سب کے لیے جو واقعات آتے ہیں نا، ہم سب کے لیے الرٹ کرنے کے لیے، غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے. ہم اپنے ایمان کو کیا کریں، تھوڑا سا تازگی بخشیں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں. یہ تو ٹوٹی پھوٹی باتیں، چند باتیں میں نے عرض کرتی حالات کے حساب سے. اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو بھی حیا، شرم اور اسی طرح ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.